Clear yung mobil mo. लाइन है ना ऐसे जाओ तो उसमें बचते भी लगता है हेबिट हो जाएगा असल हेबिट उसका हो जाएगा उधर करता है ना हाँ करेंगे इसलिए तो पहले उधर पे टांगना बड़ा मुश्किल है आइए सबसे पहले कुछ सुनने सुनाने से पहले आका नामदार दोनों आलम के मुख्तार सबसे ऊपर आराम फरमाने वाले आका मौला सैयद नामदा बेबसों की बस बेकसों की बस लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका मौला हुजूर ताज़दार मदीना जनाब सल्लल्लाहु ताला अभी अभी मैंने इस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक फरमाता है मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। बेशक अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। हम किसी और काम के लिए नहीं आए हैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए, क्योंकि उसे हक है, क्योंकि हमारे बाल बाल उसका एहसान करेंगे, हमारा रोम रोम पर उसका एहसान है। हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए। कोई आया है अपनी मर्जी से? नहीं अपनी मर्जी से जाओगे नहीं जब हम अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जाएंगे नहीं, तो अपनी मर्जी से दुनिया गुजारने की कोशिश मत करो। बेशक हम आए हैं अल्लाह की मर्जी से और जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। बेशक हमारा आँख नाक हाथ मुँह पैर सब अल्लाह की मर्जी से। हम आए भी हैं अल्लाह की मर्जी से और जाएंगे अल्लाह की मर्जी से। तो हमें चाहिए ये जो बीच में जो जिंदगी है उसी भी अल्लाह की मर्जी से गुजारें, बेशक क्योंकि हम अल्लाह के लिए और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये भी आयत है, अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। हम किसी और काम के लिए नहीं आए, बल्कि हम सिर्फ अपनी अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। इतना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। कादिर मुतलक था, चाहता तो कुछ भी बना देता, पेड़ बना देता, पौधा बना देता, जानवर बना देता, कुत्ता बिल्ली, चाहता तो कुछ भी बना देता। लेकिन कितना बड़ा एहसान है उस मुहसिन मुतलक की, कितना बड़ा दया है उस दयालु की, कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की कि उसने हमें लक़द करमना बनी आदम का ताज पहनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
اور کرم دیکھو تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بنایا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کسی اور کی بارگاہ میں نہیں جھکایا, اس کی بارگاہ میں جھکایا مطلب اپنی بارگاہ میں جھکایا. بے شک. اور کرم جب اپنی چرم تک پہنچا, جب پورے اسٹریم پر پہنچا تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا, اس کا امتی بنایا جس کے صدقے میں سارا جہان بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. جس کے صدقے میں سارا جہان بنایا. کیونکہ وہ حاکم ہے, ہم محکوم ہے, وہ رب ہے, ہم اس کے مربوب ہے, وہ مالک ہے, ہم مملوک ہے, وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہے, وہ رازق ہے, ہم مرزوق ہے, ہم اسی کی عبادت کے لیے ہی آئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کی عبادت ہی کرے اور کسی کام میں اپنی زندگی کو فضول نہ کرے, ہم اپنی عبادت ہی کرے. اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا, سب بے شک. زمین بنایا ہمارے لیے, آسمان بنایا ہمارے لیے, سبحان اللہ سبحان اللہ. پرند بنایا ہمارے لیے, شمس و قمر بنایا ہمارے لیے, شجر و حجر بنایا ہمارے لیے, سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی بنایا ہمارے لیے. دنیا میں سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا. حق تو یہ ہے کہ پیڑ پودے بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں. یہ کچھ ایسے پیڑ ہیں کہ جس کے سائے تلے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور چھاؤں کی طلب کرتے ہیں. وہ ہمیں مارتا نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ ہے ہم انسان کے لیے ہیں. کچھ پیڑ کو ہم کاٹ کر میز دروازہ پلنگ آدمی پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں. وہ ہمیں ٹوکتا نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ ہے ہم اللہ کے, ہم انسان کے لیے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. ہاں سبحان اللہ. ایسے جانور ہیں, ایسے موٹے جانور ہیں جو ہم اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں, جیسے ہاتھی ہے, گھوڑا ہے, اونٹ ہے. وہ ہمیں پٹکتا نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ ہے ہم انسان کے لیے ہیں. اور کچھ جانور کے پیٹھ پر ہم رسی باندھ کے اس کی ٹرین کی طرح کھنچواتے ہیں کیونکہ اس سے اولاد نہیں مارتا, کیونکہ اسے پتہ ہے ہم انسان کے لیے ہیں. اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ ہم اپنے منہ کو مزہ چینج کرنے کے لیے اسے ذبح کر پکا کے کھا بھی جاتے ہیں. وہ ہمیں نہیں ٹوکتا کیونکہ اسے پتہ ہے ہم انسان کے لیے ہیں. کبھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچا ہے, کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا ہے کہ اے اللہ تو نے سب کو ہمارے لیے بنایا, چرند بنایا ہمارے لیے, پرند بنایا ہمارے لیے, شجر و حجر بنایا ہمارے لیے, شمس و قمر بنایا ہمارے لیے. اے میرے اللہ تو ہمیں کس لیے بنایا؟ ہاں سبحان اللہ. یہ سوال آیا ذہن میں کہ اللہ سب کو تو نے ہمارے لیے بنایا, کہ ہمیں تو نے کس کے لیے بنایا؟ تو رہنمائی ہوتی ہے اے میرے بندے, گویا رب جواب دے رہا ہے اس سب کو ہم نے بنایا تمہارے لیے. چرند بنایا ہمارے لیے, تمہارے لیے بنایا. شمس و قمر بنایا تمہارے لیے, سب کچھ بنایا تمہارے لیے. اے میرے بندے میں نے تم کو اپنے لیے بنایا. بے شک سبحان اللہ ہماری عبادت کرو, تاکہ سبحان اللہ. ہماری عبادت کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں, کیونکہ ہم اپنے رب کی عبادت کو بھول چکے ہیں اور ہم اپنے جان پر ظلم کرتے ہیں. اسی کو ظلم کہتے ہیں. ظلم کا اصلی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی خاص جگہ سے اس کو کھا کر دوسری جگہ پر بدلنا. ہاں جیسے ٹوپی پہنتے ہیں, ٹوپی اگر کوئی شخص ٹوپی کو سر میں پہننے کی جگہ ہے, اگر کوئی شخص اس کو نکال کر پیر میں باندھ دے تو یہ کہیں گے ٹوپی پر ظلم ہے, کیونکہ اس کو اپنی اصلی جگہ سے نکال کر دوسری جگہ پر رکھ دیا. یہ ٹوپی پر ظلم ہے. اگر ہم کتاب پڑھنے کی جگہ ہے, پستکالیہ میں, لائبریری میں پڑھنے کی جگہ ہے, اگر ہم اس کو جا کر شوچالیہ میں پڑھیں گے تو کیا ہے کتاب کے ساتھ ظلم ہے. اور ہم تقریر کرتے ہیں منبر پر, اگر جا کر مندر میں کریں گے تو یہ مقرر کے ساتھ بھی ظلم ہے اور جگہ کے ساتھ بھی ظلم ہے. اگر کوئی شخص چھوٹے بھائی کا پیجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہن لے تو یہ کرتا پیجامہ پر بھی ظلم ہے اور بھائی پر بھی ظلم ہے. ارے یہ تو باہر کا ظلم ہے. ماں کا کتنا بڑا عظیم مقام ہے ہمارے اس میں, بلکہ ہر دھرم میں ماں کا بہت بڑا احترام ہے, ماں کی بہت بڑی عزت ہے. اگر کوئی شخص ماں کا حق کسی ماسی کو دے دے, خالہ کو دے دے تو یہ ماں کے ساتھ ظلم ہے. دوست کا حق کسی کو دے دے تو یہ دوست کے ساتھ ظلم ہے. بیوی کا حق کسی پڑوسن کو دے دے تو یہ بیوی کے ساتھ ظلم ہے. باپ کا حق کسی دوسرے کو دے دو تو یہ باپ کے ساتھ ظلم ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ اپنے جان کا ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے
बारगाह में ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جان پر ظلم کا مطلب کیا ہے؟ یہ ظلم تو باہر کا ظلم ہے. جان پر ظلم کیا ہے؟ جان پر ظلم یہ ہے کہ ہم فجر کے وقت چادر تان کے سوتے ہیں لیکن فجر پڑھنے نہیں آتے ہیں. ہاں ہاں بے شک. مارکیٹ میں گھومتے ہیں لیکن ظہر نہیں پڑھتے. یہ جان کا ظلم ہے. اثر کے وقت کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں لیکن اثر پڑھنے نہیں آتے ہیں. یہ جان کا ظلم ہے. بے شک بے شک. مارکیٹ میں گھومتے ہیں, چائے کی ٹپری پر بیٹھتے ہیں لیکن ہم مغرب پڑھنے نہیں آتے ہیں. یہ جان کا ظلم ہے. بے شک. عشاء کے وقت مارکیٹ میں بستر پر کھا کے سو جاتے ہیں لیکن عشاء پڑھنے نہیں آتے. یہ جان کا ظلم ہے. ہم نے جان کو اپنا مال سمجھ لیا ہے. ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے ہی اللہ نے جان پیدا کیا تھا لیکن ہم اپنا اللہ کی عبادت نہیں کرتے. یہ جان کا ظلم ہے. اور طاقت اتنا کہ اگر کسی کو ایک مکہ مار دے تو قتل مختصر پر علاج نہیں ہوتا لیکن ہم روزہ نہیں رکھتے. جب ہم نے جان پر ظلم کیا, پیسہ اتنا ہے کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پریشان ہے لیکن ہم بھی زکات نہیں دیتے. لیکن اب یہ اپنے جان پر ظلم ہے. لیکن پاسپورٹ بنا کر چلے گئے دبئی گھومنے, سعودی ادھر گھومنے, ملیشیا گھومنے چلے گئے لیکن ہم نے حج نہیں کیا. یہ ہم نے جان پر ظلم کیا. تو آئیے جان پر ظلم مت کرو بلکہ اللہ کی عبادت کرو. ہم آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور جائیں گے اللہ کے لیے. بے شک. ہم آئے ہیں اللہ کے لیے اور لوٹیں گے بھی اسی کی طرف. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں. بے شک سبحان اللہ سبحان. ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں بے شک. اور کسی بھی عبادت کے لیے نہیں آئے. بے شک. ایک مثال ہے کہ اگر کوئی کپڑا خریدنے کے لیے جاتا ہے کلکتہ, اس کے گھر والے اس کو 1 لاکھ روپے دیتے ہیں کہ جاؤ کپڑا خرید کے لاؤ. وہ شخص گیا کلکتہ کپڑا خریدنے کے لیے. کپڑا خریدنے گیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے اصل؟ وہ جائے گا کپڑا خریدے گا لائے گا. لیکن اگر کوئی شخص جائے گا صرف کپڑا خریدے گا, اس کے لیے کھانا بھی پڑے گا, اس کو پینا بھی ہے, اس کے ساتھ پیخانہ پیشاب بھی کرنا پڑے گا. لیکن یہ سائڈ کی چیز ہے, ضمن کام ہے, یہ تو کرنا ہے لیکن اصل مقصد جو ہے وہ کپڑا خریدنا ہے. اگر کوئی شخص گیا 1 لاکھ روپے لے کر گیا, صرف اپنے عیاشی میں پیسہ گزار دیا, کھانے پینے میں پیسہ ختم کر دیا, صرف گھومنے پھرنے میں پیسہ ختم کر دیا. وہ جو کام کرنے گیا تھا, کپڑا لانے گیا تھا لیکن کپڑا نہیں لایا, تو جب گھر واپس آئے گا تو اس کے گھر والے اسے ماریں گے, پیٹیں گے کیونکہ تجھے کپڑا لانے کے لیے کیا تھا, تو نے کپڑا لایا نہیں, تو عیاشی میں گزار دیا. کھاتا لیکن جو اصل مقصد وہ کام پہلے کرتا, اس کے بعد کھانا بھی تھا پینا بھی تھا. یہ سائڈ کا کام ہے کیوں یہ آدمی ضرور کرے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف اللہ اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے لیکن ہم آج دنیا کی آسائش میں ایسے ملوث ہو گئے ہیں, ایسے گر پڑے ہیں کہ ہم اپنے اصل مقصد کو بھول گئے ہیں. ہم اپنی زندگی کو صرف پیسہ کمانے پر لگا دیتے ہیں, نہ دین میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ روزہ رکھتے ہیں, نہ کچھ کرتے ہیں, صرف عیاشی میں گزار دیتے ہیں. اللہ نے ہم نے بھول گئے ہیں کہ اللہ نے صرف ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم اپنی اللہ کی عبادت سے دور جا رہے ہیں. تو اگر ہم یہ لے کے جائیں گے تو اپنی زندگی کو آسائش میں گزار کے جائیں گے. لیکن زندگی میں کچھ پیسہ کمانا بھی ضروری ہے. اللہ نے ہم لوگ پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ کو معلوم تھا کہ میرا بندہ جائے گا عبادت کرے گا, اس کو رہنے کے لیے چھل بھی چاہیے, کھانے سبحان اللہ بے شک کے لیے رزق بھی چاہیے. اللہ نے اسی لیے سب سے پہلے سب چیز پیدا کر دیا, بعد میں ہم لوگ کو پیدا کیا تاکہ میرے بندوں کو پریشانی نہ ہو عبادت کرنے سے. آج لیکن ہم صرف اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اور سب کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں صحیح سے, نہ روزہ رکھتے ہیں, نہ صحیح سے نماز پڑھتے ہیں. نماز کا طریقہ صحیح سے نہیں سیکھتے ہیں. اگر کوئی شخص ایک موٹر گاڑی لیتا ہے تو اسے پیسہ دے کر, کار لیتا ہے اس کو پیسہ دے کر گاڑی سیکھتا ہے کہ مجھے سکھا دے گاڑی, پیسہ دے کے سیکھتا ہے کیونکہ اسے دنیا میں ہی کام آنے ہے گاڑی چلانا. لیکن ہم آج نماز جو پورا دنیا و آخرت میں کام کرنے والی ہے, ہم اسے صحیح سے نہیں سیکھتے کیونکہ یہ دنیا آخرت میں کام کرنے والی چیز ہے. ہم نماز کو نہیں سیکھتے, ہم نماز کے فرائض نہیں جانتے, ہم نماز کے واجبات نہیں جانتے, ہم نماز کی سنتیں نہیں جانتے. جب نماز کے فرائض نہیں جانیں گے تو نماز نہیں ہوگی.
तो चाहे 70 साल पढ़े, 80 साल पढ़े, 100 साल पढ़े, अगर नमाज सही से अदा नहीं होगा तो उसका नमाज पढ़ना बेकार है। इसलिए सबसे पहला जरूरी है कि नमाज के फराइज सीखे, गुस्ल के फराइज सीखे कि गुस्ल में कितने फर्ज है। अगर हम नापाकी भूखे रहेंगे, किस चीज़ से पाक ही होता है, नापाक होता है, ये हमें मालूम नहीं है। किस चीज़ से रोज़ा टूटता है, किससे नहीं टूटता, ये हमें मालूम ही नहीं है। अगर ये नहीं मालूम होगा तो हम नमाज पढ़ते जाएंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में ये नमाज नहीं होगा। बेशक पता होना चाहिए कि किस चीज़ से नमाज टूट जाता है, किस चीज़ से नमाज हो जाती है, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते। आज किसी इमाम को पूछते भी नहीं है कि इमाम साहब मेरी नमाज को थोड़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा मुफ्ती समझते हैं, मुहद्दिस समझते हैं कि हमारा नमाज मतलब सबसे अच्छा हमारी नमाज है। हम अपनी नमाज को चेक भी नहीं कराते कि देखो मैं याद पढ़ता हूँ, नमाज सही है कि नहीं, सूरह फातिहा जानता हूँ, नहीं जानता तो नमाज होगी कि नहीं, ये हमारा कौन जानने की तैयार नहीं। अगर देख लिया, यूट्यूब पर देख लिया कि हाँ ऐसे नमाज होती है, वो तो मुफ्ती बन गया सबसे बड़ा, वो आगे हम लोग फतवा देता है कि ऐसे नमाज नहीं होती, ऐसे नमाज नहीं होती। नमाज आके किसी अच्छे आदमी से सीखो, फिर नमाज पढ़ो, तब ये नमाज तुम्हारे आखिरत में भी काम आएगी और दुनिया में भी काम आएगी। बेशक। समझ में आया? तो आजकल जो मोबाइल से देखते हैं ना, अपने मोबाइल को मुफ्ती बना कर बैठे हैं, जो मोबाइल बहुत बड़ा फितना है। मोबाइल में पता नहीं न जाने कितने वहाबी देवबंदी का वीडियो आता रहता है। आजकल के नौजवान देख के उससे मुतासिर हो जाते हैं। हमारे दोस्त है कोई कादिया में, वो भी मतलब इसके वीडियो देख देख के यूट्यूब में गैर मतलब वहाबी बन गए, देवबंदी बन गए। सबसे पहले चाहिए कि मोबाइल में जितने भी आता है ये सब किसी नए आदमी का, तो उसकी तकलीफ तो ना सुने, क्योंकि वो आपके घर पर घुसकर आपको ईमान छीन लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बना के है, तेरी गट्टी ताकी है और तूने नींद निकाली। आदमी का सेंसिटिव पॉइंट ये होता है कि अगर कोई हल्का से बालू घुस जाता है तो आदमी को चैन से रहने नहीं देता है। तो समझ सकते हैं कि वो आँख से काजल, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका ईमान चुरा लेके चला जाएगा, आपको खबर तक नहीं रहेगा। इसलिए किसी गैर आदमी की तकलीफ मत सुनिए, इसकी सुनिए जिसको आप जानते हैं, क्योंकि हम अल्लाह की इबादत करने आए हैं। अगर अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत कबूल होगा, तब कबूल होगा जब हमारा ईमान सलामत रहेगा। लेकिन आपका ईमान ही सलामत नहीं है तो आपकी नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी, आपका रोज़ा आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत करें, अपने अकीदे को मजबूत करें। हमारा मुसलमान आज दुनिया के आसाइश पे घूमता रहता है। आज जो ये स्टेटस लगाते हैं ना, स्टेटस स्टोरी लगाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि जिसने कोई नया काम किया और उसको दूसरे लोगों ने काम किया, चाहे जितने लोग करें उसका स्वभाव जो जिसने किया है उसको मिलेगा। चाहे जितने भी करे, तो 100 आदमी करे, 1000 आदमी करे, जो अच्छा काम किया है उसका अजर जो शुरू किया उसको मिलेगा। तो हुजूर ने ये भी फरमाया कि अगर कोई गलत काम करेगा, कोई अगर गलत काम करेगा, उसको देखकर कोई दूसरा आदमी काम करेगा या उसको देखकर उसको कोई गुनाह मिलेगा, तो सिर्फ जो लगाया है स्टेटस, जो लगाया गुनाह शुरू किया है, उस सब का गुनाह इसको भी मिलेगा। आज जो हम गाने की स्टेटस लगाते हैं, तो आपने कभी सोचने की कोशिश की है? आपने तो लगा दिया, आप तो गुनाह कमाएंगे, लेकिन आपके जरिए जो हम सुन रहे हैं, कोई दूसरा सुन रहा है, उसका गुनाह भी आपको मिलेगा। कॉलर ट्यून में लगाते हैं हम लोग, गाना लगाते हैं, खुद तो सुनते नहीं है, खुद तो गुनाह मिला, लेकिन जो हम लोग जो दूसरा जो कौन लगाने वाला वो भी सुन रहा है, उसको गुनाह मिला, फिर उसका गुनाह फिर आपको मिलेगा। ऐसे करते करते ये कयामत तक भी चलाता है ना, कयामत तक का गुनाह आपको मिलेगा। इसलिए ऐसा काम से बच के रहिए, अपने गुनाह को जाहिर मत करिए, अपने गुनाह को ये मत करिए। समझ में आया? तो आइए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए कि आज से गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह शब कद्र की नमाज गुजरी, आपने नमाज पढ़ा अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अगर राज़ी रात को करेंगे फिर दिन को नाराज़ कर देंगे, कैसे होगा? अभी ईद में
کہ تو اپنے رب کی عبادت کرے. اب رب کی عبادت کے لیے آئے ہیں تو صرف رب کی عبادت ہی کرے, دنیا کے آشائش میں مت پڑیے. آئیے اپنے توبہ کریے اللہ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی. محمد رسول اللہ. اللہ معاف فرمائے.